حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے باپ اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور انہیں علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کی فضیلت اور پہچان بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ وہ برسوں کا عبادت گزار تھا، مگر ایک تکبر نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو انسان شیطان کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم دراصل انسان کے لیے ایک آزمائش تھا۔ شیطان جو پہلے ہی دشمن بن چکا تھا، اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، دلوں میں باتیں ڈالیں، جھوٹے وعدے کیے اور بہکانے کی پوری کوشش کی۔ آخر کار لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے شیطان کی طرح ضد اور انکار نہیں کیا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی امید بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں اللہ نے انسان کو سکھا دیا کہ غلطی ہو جانا انسان کی فطرت ہے، مگر توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا صرف سزا نہیں تھا، بلکہ ایک مقصد کے تحت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہاں شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مگر ساتھ ہی ہدایت بھی ہے۔ انبیاء بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اور توبہ کا دروازہ بھی قیامت تک کھلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی پیغام دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا، اللہ کے احکام پر چلنا، اور اگر کبھی لغزش ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کا حسب نسب، مال و دولت یا طاقت نہیں، بلکہ اس کی عاجزی، تقوی اور اللہ سے تعلق ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس لیے کوئی کسی سے بہتر نہیں۔ بہتر وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آدم سے لغزش ہوئی، مگر انہوں نے توبہ کر کے اپنی عظمت ثابت کر دی، جبکہ شیطان نے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ آج کا انسان اگر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو دل سے سمجھے تو کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، کبھی گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اور کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اس سے بڑھ کر اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبر، حسد اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔